نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود اور سلام نازل و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین اور رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 36 کی ایک ٹکڑے کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اس دن سے جس دن سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں بات بتلائی وہ یہ کہ سال اور تاریخ کے اعتبار سے مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں۔ اب حرمت والا مہینہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ بات کئی خطبوں میں آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ حرمت کے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں کفار اور مشرکین
آپس میں جنگ و جدل کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، اور کئی سال تک ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ تو ان کو اس بات کی تاکید کی گئی اور بتلایا گیا کہ ان مہینے میں آپ جنگ و جدل نہ کریں، قتل و غارت گری نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ ہم تمام مسلمانوں کو اس آیت کریمہ میں جو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر کوئی ایسا گناہ نہ کرو جو اس مہینے کی حرمت کی پامالی ہو جائے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے ان ایام میں، ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری مکمل اور پوری کوشش ہوتی تھی کہ ہم گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، تو ٹھیک اسی طریقے سے ان مہینوں میں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر ظلم نہ کریں، مطلب ہم زیادہ سے زیادہ گناہ نہ کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ ان میں سے 4 مہینے کون کون سے ہیں، یہ بات بھی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے بتلائی جا چکی کہ ان میں سے 4 مہینے جو حرمت کے ہیں وہ مہینہ ہے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ابھی آپ کے سامنے میں آنے والا ہے۔ ہمارا موضوع آج کا خطبے کا یہ ہے، حالات کے حساب سے کہ ابھی جو ہم محرم الحرام کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں یا داخل ہو چکے ہیں، اس کی اہمیت بتلانا ہے، اور ان مہینوں میں ہمیں کیا کرنی چاہیے اور کیا نہ کرنی چاہیے، اور حالات حاضرہ کے حساب سے ان ایام میں مسلمان کیا کرتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو مجھے مختصر طور پہ آپ کو بتلانی ہیں۔ سب سے پہلے تو جان لیجئے کہ محرم الحرام کے مہینے کی اہمیت کیا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کی حرمت کی جو اہمیت ہے وہ آپ کو بتلایا جا چکا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ان میں گناہ نہیں کرنا ہے، جنگ و جدل نہیں کرنی ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری جو اس کی اہمیت ہے وہ یہ کہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مہینہ اسی سے شروع ہوتا ہے، محرم الحرام کے مہینے سے۔ دوسری اہمیت جو اس مہینے کی یہ ہے کہ روزوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اس مہینے کا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اس مہینے کا ہے، اور اس میں ایک تاریخ ہے 10ویں محرم، جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اس عاشورہ کا دن روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں میں جو روزہ رکھتے تھے وہ مکہ میں بھی رکھتے تھے۔ تو اس کی جو دوسری اہمیت یہ ہوئی کہ اس مہینے میں عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور چوتھی اس مہینے کی جو اہمیت ہے اور فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو لفظ آیا ہے وہ لفظ آیا شہر اللہ۔ شہر اللہ کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ جب یہ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے تو یہ مہینہ کتنا بابرکت ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے تمام مسجدوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اعتبار سے اللہ کا گھر کہا گیا ہے، لیکن اللہ کے گھروں میں سے سب سے افضل گھر جو ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نسبت کی ہے بیت اللہ، یعنی اللہ کا گھر۔ تو تمام مسجدوں میں سب سے بہترین عبادت گاہ اور سب سے بہترین مسجد جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، بیت اللہ کہا۔ تو جس طریقے سے بیت اللہ کے اعتبار سے خانہ کعبہ کی عزت، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے،
تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے. تو جب ہم اس کی عزت احترام کر سکتے ہیں خانہ کعبہ کی، تو ہمیں اس مہینے کی بھی اتنی ہی عزت احترام کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ کہا. یہ ساری اہمیت ہیں. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب اتنی ساری اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے، تو اس مہینے کو ہمیں یوں ہی ضائع اور برباد نہیں کرنی چاہیے. یوں ہی اس طریقے سے ایسے ہی جانے نہیں دینا چاہیے. عام طور پر ہمارے یہاں مسلمان اس کا کوئی لحاظ اور پاس نہیں رکھتے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر میں کتنی بڑی حرمت ہے اور کتنی اہمیت ہے. بس دیکھا دیکھی اس مہینے کے اندر میں جو کچھ کیا جاتا ہے اور جو سالہ سال سے چلا آ رہا ہے، مسلمان بس اسی میں مست ہیں. ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں اپنے بھائیوں کو بتلائیں، اور بتلائیں کہ ان مہینوں میں نہ تو بدعات و خرافات کرنی چاہیے اور نہ تو اپنے آپ پر ظلم و ستم کرنی چاہیے. اب آئیے، آپ کو بتلایا جا چکا کہ جب یہ مہینہ، اس مہینے سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں ایک اور چیز پائی جاتی ہے. وہ یہ کہ لوگ واٹس ایپ میں، فیس بک میں اور میسیج کے ذریعے سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. ہیپی نیو ایئر، ہیپی اسلامک نیو ایئر، اور اس طرح سے لوگ مبارکباد دیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو جان لیجئے کہ مبارکبادی دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے. کبھی بھی کسی بھی موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دوسرے کو مبارکبادی کے کلمات نہیں کہے جس طریقے سے آج ہم لوگ کہتے ہیں. ہاں، آپ پلاننگ کر سکتے ہیں. مہینے کی شروعات، اس سال کی شروعات ہوئی ہے اس مہینے سے، تو آپ پلاننگ کر سکتے ہیں، آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، آپ اپنا گریبان جھانک سکتے ہیں. جس طریقے سے بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے ادارے اور تجارتی جو ادارے ہوتے ہیں، ان میں باقاعدہ سال کے آخر میں یا سال کی شروعات میں حساب و کتاب ہوتا ہے. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے گزشتہ سال کیا نقصان کیا، کیا کمایا، اور آئندہ ہمیں اس کمپنی کو کیسے لے کر کے چلنا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں، اس کا کیا ہدف ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے ایک مسلمان کو سال کے شروعات میں، پہلے مہینے میں اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ گزشتہ جو ایام گزرے، گزشتہ جو سال گزرے، وہ سال ہمارا کیسا تھا، ہم نے کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی، ہم نے کتنا بدعات و خرافات کیا، ہم نے کتنے حقوق العباد کو مارا، ہم نے کتنے حقوق العباد کی دھجیاں اڑائیں، ہم نے کتنے لوگوں کا حق مارا، ہم نے کتنے خرافات کیے، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی عبادت کی. کیوں؟ اس طریقے سے جیسے جیسے سال گزرتا جاتا ہے، انسان ویسے ویسے اپنے موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے سال ایام گزرتے جاتے ہیں، انسان سال کے اعتبار سے، ایام کے گزرنے کے اعتبار سے اپنی منزل یعنی اپنے قبر کے قریب قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو انسان کو اس بات کا محاسبہ کرنی چاہیے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان اس بات کی پوری کوشش کرے کہ وہ غور و فکر کرے کہ آئندہ اس نے کیا کمایا ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ آنے والے دنوں کے لیے اس نے کیا کچھ تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے. ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا گریبان جھانکے کہ ایام جو گزر چکے ان میں جو ہم نے کچھ کیا، لیکن آئندہ جو سال آئیں گے، آئندہ جو ایام آئیں گے، اس میں ہماری ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے کیا پلاننگ ہے، کیا ہمارے ارادے ہیں، کیا ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے. تو ایک مسلمان کو ہمیں اس طرح کی کوشش کرتی رہنی چاہیے. اسی طریقے سے جو گزشتہ ایام میں ہم نے اپنے نفسانی خواہشات کو اجاگر کیا، ہم نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کو نفسانی خواہشات کو تابع غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، تو آئندہ ہمیں مکمل طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ایام میں غور و فکر کرے، ان ایام میں غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے زندگی کو بسر کرنی ہے، کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. بلکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ اپنا گریبان جھانک لیں، جب آپ غور و فکر کر لیں،
جب آپ مکمل طور سے آنے والے دنوں کے لیے تیار ہو جائیں تو دوسرے مسلمان کو اس بات پر آمادہ کیجئے کہ اللہ کے واسطے جو ایام گزرے سو گزرے، اب جو ایام آنے والے ہیں اس میں اللہ کی عبادت کیجئے، کیونکہ ہم سال گزرنے کے اعتبار سے، دن گزرنے کے اعتبار سے ہم زیادہ سے زیادہ اپنی موت سے، اپنی منزل سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا کیا مقصد ہے ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہنے کا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا؟ تو غور انسان کو کرنی چاہیے۔ ہاں پلاننگ کیجئے، مکمل طور سے پلاننگ کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پلاننگ کرنے کا اور ارادہ کرنے کا دعوت دیتا ہے، آپ غور و فکر کیجئے، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور صحابہ کرام کے طریقوں سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان ایام میں، ان مہینوں میں ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اس مہینے کے اندر میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کی تاکید اور ترغیب دیتے تھے۔ حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ اللہ کے مہینے یعنی محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو ان مہینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ صالح عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر ماہ محرم الحرام میں پورے مہینے روزے رکھے جائیں تو کیا یہ بدعت ہوگا؟ تو صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ شعبان کے مہینے کو چھوڑ کر کے کسی بھی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ہاں رکھتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ پورے مہینے پے در پہ روزہ نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے، جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایت سے ثابت ہوتی ہے۔ ہاں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں 9-10 کا یا شروع کے ایام میں، محرم الحرام کے شروع کے ایام میں روزہ رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، یہ کوئی بدعت کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ پورے کے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں تو یہ بدعت میں شمار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کے روزہ نہیں رکھا کرتے تھے محرم الحرام کے مہینے میں۔ تو اس طریقے سے ہمیں صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی اہمیت اور بہت پتے کی بات بتلائی کہ آپ اور ہم اگر چاہیں تو چونکہ اس مہینے کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو روزے سے زیادہ افضل عبادت کیا ہو سکتی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے؟ تو ہمیں چاہیے کہ محرم الحرام کے شروع کے جو دن ہیں، ایام ہیں، ان ایام میں ہم روزے رکھیں، خاص طور سے 10ویں محرم الحرام کا روزہ۔ اس طریقے سے اللہ کی صحیح مسلم کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان المبارک کے بعد کون سے روزے سب سے افضل ہیں؟ رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین روزہ، سب سے افضلیت والا روزہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے کے ہیں۔ تو ان دونوں روایت سے پتہ چلا کہ محرم الحرام کے مہینے میں آپ روزے رکھیے، لیکن پورے مہینے کے نہیں بلکہ شروع کے ایام میں آپ روزے رکھ لیں، یا کم از کم 10ویں محرم الحرام کا روزہ تو آپ رکھ ہی لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اعتبار سے۔ اب آئیے عاشورہ کے روزہ کے تعلق سے۔ عاشورہ کے روزہ کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو یہودی کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بتایا جا چکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب مدینہ پہنچے تو دیکھ کر کے بڑا یہ تعجب ہوا کہ یہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تم لوگ 10ویں محرم الحرام کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی اچھا دن ہے، یہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ان کی دشمن فرعون سے نجات دی تھی۔ تو اس خوشی میں
شکریہ کے طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا تھا، تو اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زیادہ قریب ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ جب ہم اور آپ روزہ رکھ لیں گے 10ویں محرم الحرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، تو ہمیں کیا بینیفٹ ملے گا، ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتلائیے روزے کی فضیلت، 10ویں محرم الحرام کا ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ، کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو یہ مٹا دیتا۔ اگر آپ 1 دن کا روزہ رکھیں گے تو 1 دن کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے تمام گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ہم حدیث میں، صحیح حدیث میں آپ کے سامنے میں اس بات کو بتا چکے ہیں کہ 1 دن کا روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے۔ وہ تمام فضیلت اہمیت اپنی جگہ، لیکن 10ویں محرم الحرام کے روزے کی جو اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم الحرام کا کوئی آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو کفارہ ہو جاتا ہے، 1 سال کا گناہ مٹ جاتا ہے۔ اب صحابہ مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے روزہ رکھنا شروع کیا تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود اور نصارہ اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، 10ویں محرم الحرام کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی تعظیم کریں 10ویں محرم الحرام کے دن، ہم بھی اس کی اہمیت کو برقرار رکھیں، اس کی ہم تعظیم کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا اور آئندہ سال آیا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ آئندہ سال آیا اور اللہ نے اگر چاہا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ یعنی یہود اور نصارہ 10ویں محرم الحرام کی تعظیم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زیادہ حقدار ہیں، ان سے زیادہ قریب ہیں، تو ہم ان کی مخالفت کریں گے، اور ان کی مخالفت کے ساتھ ساتھ ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، 2 دن کا روزہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال جب آیا اس کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ محرم الحرام کا مہینہ اور اس کے بعد صفر کا مہینہ، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کے مہینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آئندہ سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ تو اب صحابہ اب اختلاف پیدا ہو گیا، اب اختلاف پیدا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال پا لیتے، حیات سے رہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ کیا ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھیں یا 10 تاریخ کا روزہ رکھیں، 9 تاریخ کا روزہ رکھیں یا 10 تاریخ کا رکھیں یا دونوں دن کا روزہ رکھیں۔ تو اس سلسلے میں سنن الکبریٰ بہیقی کی روایت ہے، حدیث نمبر 4804، اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود فرماتے ہیں کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو، 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل کلیئر کر دیا معاملے کو کہ دیکھیے 9 اور 10 دونوں دن کا روزہ رکھیے اور یہود اور نصارہ کی مخالفت کیجیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دراصل بات آپ کو اس لیے بتلائی جا رہی ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم مسلمانوں میں یہ زور و شور سے چرچا اٹھ رہا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے، 9 کا نہیں رکھنا ہے۔ 9 کی تاریخ کے روزے رکھنے کی جتنی بھی حدیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری روایت ضعیف ہیں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی تاکید کی ہے، لہذا ہمیں بھی ان تمام اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف 1 دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ اس وجہ سے آپ کو بتلائی جا رہی ہے، لیکن سلف صالحین میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ لوگ 2 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی دلیل دیکھیے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں
کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا، اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، 9 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس کے 2 مفہوم پائے جاتے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 کے بجائے 9 کو مقرر کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہود و نصارہ 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، تو ہم ان کی مخالفت کرتے ہوئے 9 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے۔ اور دوسرا جو ہے ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم 10 کے ساتھ ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، یہود کی مخالفت کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا، تو اس کے 2 مفہوم پائے جاتے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ کہ 10 کے بجائے 9 کا روزہ رکھیں گے، اور دوسرا مفہوم یہ بھی پایا جا سکتا ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں گے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحتی قول فرمایا۔ تو سلف صالحین میں یہ احتیاط کے طور پر یہ پایا جاتا تھا کہ وہ لوگ 2 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، 9 کا بھی اور 10 کا بھی۔ لہذا جب آپ کو یہ بتایا جا چکا کہ ان ایام میں شروع کے دنوں میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے روزہ رکھیں، یا اگر کثرت سے ان ایام میں زیادہ پہلے روزہ نہ رکھیں تو کم از کم احتیاط کے طور پر جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں، یہی سب سے زیادہ اہوت ہے اور سب سے زیادہ صحیح کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ اس محرم الحرام کے مہینے کی بات دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر میں جو مماثلت پائی جاتی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے اندر میں، کہ جب یہودیوں سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا دن ہے، اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور ان کی قوم کو ان کے دشمن فرعون سے، ان کے ظلم سے نجات دلائی، تو شکریہ کے طور پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روزہ رکھا تھا۔ ایک بات اس کو ذہن میں رکھ لیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامک نیا سال جو شروع ہوتا ہے اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا آغاز باقاعدہ خلیفہ ثانی، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا۔ ان کا وہ بہت عالی دماغ تھے، بڑے دور اندیش تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہجرت کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے میں ہجرت کیا تھا، اور اسی ہجرت سے انہوں نے اسلامک نئے سال کا شروعات کیا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ پوری زندگی دنیا انسانیت ہجرت کی تاریخ کو یاد رکھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم فرعون کے ظلم و استبداد سے اسی مہینے میں نجات پائے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مہینے میں کفار اور مشرکین کے ظلم و استبداد سے چھوٹ کر کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو یہ مہینہ ہجرت کی تاریخ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ اور ہم مسلمانوں کو ان ایام میں ہجرت کی تاریخ کو یاد کرنی چاہیے۔ عام طور پہ ہمارے علماء شہادت حسین کے نام پہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں اور لوگوں کو جذباتی تقریر کر کے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس طرح سے خرافات مچاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ لیکن اگر یہی علماء ان کے بجائے اس محرم الحرام کے مہینے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہجرت کے واقعات کو بتلائیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کن پرستتیوں میں، کن حالات میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تھے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اعلیٰ کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پوری دنیا کے اندر میں پھیلانے کے لیے۔ اگر ہجرت نہ ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہجرت نہ کیے ہوتے، اپنا گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنا جمع کاروبار، اپنے کھیت کھلیان، اپنی جگہ زمین، اپنے جگہ جائیداد، یہ ساری چیزوں کو خیر آباد نہ کیے ہوتے، اور جن پرستتیوں میں، جن حالات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے، نہ تو ان کے پاس میں چھت تھی، نہ تو ان کے پاس میں گھر تھا، نہ تو ان کے پاس میں کھانے کے لیے روٹیاں تھیں، نہ تو ان کے پاس میں کپڑے تھے، نہ تو ان کے پاس میں کوئی رقم تھی جس سے وہ تجارت کر سکیں۔ ان حالات میں جب یہ مکہ والے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو سوچئے کہ کن حالات میں یہ پہنچے ہوں گے۔
کن پرستتیوں میں پہنچے ہوں گے. اسی خطبہ کے اندر میں ہجرت کی تاریخ کو آپ کو بتلایا گیا کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچی ہجرت کر کے ان کے بچے کو چھین لیا گیا. ان کے شوہر پہلے ہی جدا ہو گئے تھے, ان کے گھر والے نے ان کو قید کر کے رکھا ہوا تھا, ان کو مدینہ نہیں جانے دیتے تھے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالبجادین کا ٹائٹل دیا تھا, لقب دیا تھا, کہ جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تھے تو ان کے پاس میں ایک کمبل تھا, ایک کمبل تھا. ایک کمبل کو انہوں نے 2 ٹکڑے کیے, ایک کا تہبند بنایا تھا اور دوسرے کو انہوں نے اپنے اوپر میں لپیٹ لیا تھا. ان حالات میں وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس صورت حال میں جب دیکھا تو ان کا ٹائٹل دیا ذوالبجادین, 2 کمبل والے. تو اب سوچئے کہ ان کے پاس میں صرف ایک کمبل تھا, ان کے 2 ٹکڑے کر کے انہوں نے کیسے کیسے حالات سے ہجرت کیے تھے. ان ہجرت کی تاریخ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے آج مسلمانوں کو. لیکن افسوس ہم نے کہا کوئی عالم, کوئی مسلمان, کوئی دانشور شاید اس محرم الحرام کے مہینے میں ہجرت کی تاریخ کو یاد کرتا ہو. شہادت حسین کے نام پہ اور پتہ نہیں کن کن خرافات کے نام پہ ہم نے بہت آنسو بہاتے ہیں, بہت واقعے کو جذباتی انداز میں بیان کرتے ہیں. لیکن کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ہجرت کی تاریخ کو یاد کیا جاتا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل طور سے جو مقصد تھا اس مہینے میں کی شروعات کرنے کا, ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا انسانیت, پوری دنیا کے لوگ ہجرت مدینہ, ہجرت کے واقعے کو یاد رکھے اور دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیسے ہجرت کیا تھا, تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں ہجرت کی اہمیت باقی رہے. ہجرت کی جو اہمیت ہے اور جو اس کی فضیلت ہے اور ایک مسلمان کو ہجرت کیوں کرنی چاہیے, یہ سارا کا سارا ان کو معلوم ہونے چاہیے. آج جو اس محرم الحرام کے مہینے میں جو خرافات مچایا جاتا ہے, جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں, جس طریقے سے خرافات مچایا جاتا ہے, اللہ کی پناہ, اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان ایام میں تم ظلم نہ کرو اپنے آپ پر. بدعات و خرافات, محرم الحرام کے مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو جھنڈی لگانا اور اس طریقے سے کہ سبیلیں بانٹنا نذر و نیاز کے نام پہ. صحابہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے, جن حالات میں شہید ہوئے تو ان کے پاس میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. لیکن آج کس طرح سے محرم الحرام کے مہینے کا کھچڑا بانٹا جاتا ہے. صحابہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا اور ان کے ساتھی میدان کربلا میں جن پرستتیوں میں جن حالات میں شہید ہوئے کہ ان کے پاس میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا. لیکن آج یہی لوگ امام حسین کے نام پہ نظریں بانٹتے ہیں اور سبیل بانٹتے ہیں اور پانی بانٹتے ہیں, شربت بانٹتے ہیں. سوچئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے شہید ہوئے تھے اور آج ان کے نام پہ لوگ سبیل بانٹتے ہیں اور پانی بانٹتے ہیں. تو یہ کیسے حالات, آج ہم مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کی سمجھنے کی ضرورت ہے, خاص کر کے ایسے حالات میں جب ہم مسلمان بدعات و خرافات کے مرتکب ہو رہے ہیں, جب ہم مسلمان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو رہے ہیں, جب ہم مسلمان جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتصموا بکتاب اللہ و سنتی, کہ میری اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو, تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. یہ مسلمان, جن مسلمان کو آج چاہیے تھا کہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑے رہیں, لیکن افسوس کہ ان مسلمانوں کو علماء نے ان چیزوں پر کوئی غور و فکر کرنے کی دعوت نہیں دی. ہم جتنے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے دور ہوتے چلے گئے اتنے ہی بدعات و خرافات کے مرتکب ہوتے جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو پریشانیاں اور جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ انہی کی وجہ ہے. تو اللہ کے واسطے ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے بجائے, ایک دوسرے کو پیغامات اور میسج بھیجنے کے بجائے لوگوں کو اس بات کے لیے جاگروک کریں, لوگوں کو اس بات کے لیے بیدار کریں کہ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے اور ان ایام میں ہمیں کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور خاص طور سے ہجرت کے واقعے, ہجرت کی تاریخ کو مسلمانوں کو بتلانے کی ضرورت ہے. اور آج بھی آپ کو بتلایا جا چکا خطبے کے اندر میں کہ قیامت تک ہجرت باقی رہے گی, قیامت تک ہجرت کی باقی رہے گی. اور اگر آپ ہجرت نہیں کر سکتے ان پرستتیوں میں, ان حالات میں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیجئے. گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی ہجرت ہے. اگر آپ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہجرت کا یہ آپ کو موقع مل جاتا ہے تو یقین جانیے ہجرت کی جو اہمیت, جو فضیلت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ملی تھی, انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہجرت کی اہمیت اور فضیلت آپ کو بھی حاصل ہو سکے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما.
جو قرضدار ہیں انہیں اپنے اسباب سے قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین جو اپنے بچے اور بچیوں کے تعلق سے، رشتے کے تعلق سے پریشان ہیں، یا العالمین تو ان سب پر رحم فرما اور ان کے بچے اور بچیوں کے رشتے کے تعلق سے ان کی خاص امداد فرما۔ یا العالمین جو مسلمان جو بچے امتحان دے رہے ہیں اور انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، العالمین تو ان سب کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔